کیا عشاء کے صرف 4 فرض پڑھ سکتے ہیں؟ اگر کوئی عشاء کی نماز لمبی ہونے کی وجہ سے چھوڑ دیتا ہے تو اگر وہ صرف 4 فرض پڑھ لے تو کیا اس کی عشاء کی نماز ہو جائے گی؟ اسی طرح اگر عصر کی بھی صرف 4 رکعت فرض پڑھ لے تو کیا اس کی نماز ہو جائے گی؟ کوئی گناہ تو نہیں ہوگا؟ حنا صاحبہ بہاولپور سے۔ جی حنا صاحبہ، بالکل فرض نماز ہو جائے گی۔ 17 رکعتیں سوچ کے نماز ہی چھوڑ دینا عشاء کی، یہ تو بہت بڑا ظلم ہے۔ تو 4 فرض یہ بہت زیادہ ضروری ہیں۔ اگر کوئی سنتیں نہیں پڑھ رہا، صرف 4 فرض پڑھ لیتا ہے تو فرض تو ذمے سے ساقط ہو گئے نا، ورنہ فرض چھوڑنا تو کبیرہ، بہت بڑا گناہ ہے اسلام میں۔ تو کسی بھی طرح ہو فرض بہرحال پڑھے۔ باقی عشاء کے بعد 2 سنتیں مؤکدہ ہیں تو وہ بھی پڑھ لے، کیا جا رہا ہے اس میں، وہ بھی مؤکدہ ہیں۔ کبھی کبھار چھوڑ دیں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن چھوڑنے کا معمول بنا لینا، اس میں گناہ کا خطرہ ہے، ایسا شخص قابل ملامت ہے، نبی کی شفاعت سے محروم ہونے کا خطرہ ہے۔ تو اس لیے 2 سنتوں کو کبھی معمول بنانا چاہیے، کبھی کبھار چھوٹ جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بہرحال 2 سنتوں میں اور 4 فرض میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ 2 سنتوں کے چکر میں 4 فرض کبھی بھی نہ چھوڑیں، نہیں پڑھے جا رہے تو 4 فرض ہی پڑھ لیں، تو لیکن عام 2 سنتوں کا بھی معمول بنا لیں۔ تو 6 رکعتیں عشاء کی، جس کو ہم کسی حد تک ضروری کہہ سکتے ہیں۔ 4 فرض تو وہ تو فرض ہیں بہرحال، اور 2 سنتیں مؤکدہ ہیں، وہ چھوڑنا حرام اور کبیرہ گناہ تو نہیں ہے، لیکن قابل ملامت ہے ایسا شخص جو سنتیں نہ پڑھے۔ اور وطر 3 رکعت وطر رہ گئے، وہ پوری رات میں کبھی بھی پڑھ لیں، وہ بھی واجب ہیں، وہ چھوڑیں گے تو گنہگار ہوں گے۔ باقی عصر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھنا وہ سنت ہے، وہ لازمی نہیں ہے۔ ظہر، عصر اور عشاء کی 4 سنتوں کی فضیلت۔ ظہر، عصر اور عشاء سے پہلے 4 رکعت سنت پڑھنے کی کیا فضیلت ہے؟ اگر کوئی انہیں مستقل چھوڑ دے تو کیا وہ گنہگار ہوگا؟ ارسلان راولپنڈی سے۔ دیکھیں، عصر اور عشاء کی جو 4 سنتیں ہیں وہ تو سنتیں غیر مؤکدہ ہیں، ان کو اگر چھوڑ دیں تو کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن ظہر سے پہلے کی 4 سنتیں وہ مؤکدہ ہیں، کبھی کبھار چھوٹ گئیں، تھکاوٹ ہے تو الگ بات ہے، لیکن چھوڑنے کا معمول بنا دینا یہ جائز نہیں۔ ہاں، فضیلت کیا ہے؟ ظہر سے پہلے کی سنت کی فضیلت تو یہ کہ نبی نے ہمیشہ پڑھی ہیں۔ عصر سے پہلے جو 4 سنتیں ان کی فضیلت میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رحم اللہ عبدن، اللہ اس بندے پر رحم کرے جو عصر سے پہلے یصلی 4 قبل العصر، جو عصر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھے، کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ فضیلت ہے حدیث میں، اللہ اس پر رحم کرے، تو نبی کی زبان سے رحمت کی دعا نکل گئی۔ عشاء سے پہلے 4 رکعتیں پڑھنا کسی حدیث سے میں اس کی کوئی صراحتاً فضیلت نہیں ملتی، البتہ علماء نے قیاس کیا ہے اس کو ایک اس حدیث پر جس میں آتا ہے، صحیح حدیث ہے بالکل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بین کلی اذانین صلاۃ، 3 دفعہ آپ نے فرمایا، پھر فرمایا لمن شاء، اس کے لیے جو چاہے۔ ہر 2 اذانوں کے درمیان نماز ہے، اور 2 اذان سے مراد ہے اذان اور اقامت، تو ہر اذان اور اقامت کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ نماز پڑھا کرو، فضیلت ہے، واجب نہیں ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے بھائی عشاء میں بھی عشاء کے فرض یعنی اذان اور اقامت کے درمیان ہمیں نماز پڑھنی چاہیے، تو کم از کم 2 رکعت تو پڑھنی چاہیے۔ 4 رکعتوں کا علماء نے اس لیے کہا کہ قیاس کر کے، قیاس بھی ایک شرعی دلیل ہوتی ہے کہ بھائی جو رکعتیں 4 رکعتوں والی فرض ہیں ان سے پہلے 4 رکعتیں پڑھنے کا حکم دیا جاتا ہے، جیسے ظہر کی 4 رکعتیں ان سے پہلے 4، عصر کی 4 رکعتیں ان سے پہلے 4، تو اس سے پتہ چلتا ہے عشاء سے پہلے بھی 4 ہی ہوں گی، کیونکہ نبی نے کوئی مقدار متعین نہیں کی۔ لیکن ہم ظہر اور عصر پہ اگر قیاس کرتے تو اس سے یعنی استیناس کیا جا سکتا ہے کہ جب ظہر اور عصر سے پہلے 4 ہیں تو عشاء سے پہلے بھی 4 ہوں گی، کیونکہ فجر سے پہلے 2 ہیں، کیونکہ فجر کے فرض 2 ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک استیناس کیا علماء نے، کیونکہ حدیث میں صراحتاً ذکر نہیں ملتا کہ کتنی پڑھنی چاہیے، تو اس لیے مطلق صلاۃ کا حکم ہے، تو ظہر اور عصر پہ قیاس کیا تو فقہاء نے کہا کہ عشاء سے پہلے بھی 4 رکعتیں پڑھنا مستحب ہے، افضل یہ کہ 4 کم از کم پڑھی جائیں، زیادہ پڑھیں تو اچھی بات ہے، تو ایک واجب نہیں ہے، افضل ہے۔ کیا نماز عشاء تاخیر سے پڑھنا مستحب ہے؟ بنت عبداللہ کشمیر سے۔ کیا ہم عشاء کی نماز کا وقت شروع ہونے سے لے کر 12 بجے تک کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں؟ نیز کیا دیر سے عشاء کی نماز پڑھنا مستحب ہے؟ دیکھیں، عشاء کی نماز کے 3 اوقات ہیں، ایک ہے 1/3 رات، یعنی آپ یہ دیکھیں نقشے میں کہ عشاء کا ٹائم کس وقت شروع ہو رہا ہے اور صبح صادق کا ٹائم کس وقت شروع ہو۔ مثال کے طور پر آپ کے علاقے میں عشاء کا ٹائم شروع ہو رہا ہے 8:30 بجے رات کو، اور فجر کا ٹائم شروع ہو رہا ہے فار ایگزامپل 4:30 بجے، تو اب آپ گنیں 8:30، 9:30، 10:30، 11:30، 12:30، 1:30، 2:30، 3:30، 4:30، تو یہ ٹوٹل 8 گھنٹے ہو گئے۔ ہم آسانی کے لیے یہ 9 گھنٹے کر لیتے ہیں، یعنی فجر کا ٹائم شروع ہو رہا ہے 5:30 بجے، تو یہ 9 گھنٹے ہو گئے۔ عشاء کا ٹائم شروع ہو رہا ہے آپ کے علاقے میں فار ایگزامپل 8:30 بجے،
اور فجر کا ٹائم شروع ہو رہا ہے 5:30 بجے. 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, تو یہ پورے گھنٹے بنتے ہیں 9 گھنٹے. تو اس سے میں پتہ چلا کہ عشاء کا جو وقت ہے وہ 9 گھنٹے ہے. صبح صادق سے پہلے آپ عشاء پڑھ لیں گے تو آپ کی نماز ہو جائے گی, قضا کرنے کا گناہ نہیں ہوگا. اصولی طور پر یہ مسئلہ ہے. البتہ عشاء کے ٹائم کو 3 حصوں میں ہمیں ڈیوائیڈ کرنا چاہیے. سب سے پہلے 1/3 رات. اب آپ بتائیں 9 گھنٹے جب عشاء کا ٹائم آپ کے علاقے میں اگر بن رہا ہے تو 1/3 یا 1/3 رات کب ہوگی؟ جب 3 گھنٹے پورے ہو جائیں گے. یعنی 8:30 بجے اگر عشاء کا ٹائم شروع ہو رہا ہے 9:30, 10:30, 11:30, یہ ہے 1/3. سب سے افضل وقت ہے 1/3 رات پہ عشاء کی نماز پڑھنا, یعنی 1/3 رات تک تاخیر کرنا, یہ سب سے افضل ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے, آپ نے فرمایا اگر مجھے اپنی امت پر خوف نہ ہوتا مشقت کا تو میں لوگوں کو عشاء کی نماز میں تاخیر کا حکم دے. تو مشقت کا خوف تھا اس لیے آپ نے اس کو واجب نہیں قرار دیا, لیکن افضل بہرحال یہی ہے کہ عشاء کی نماز اگر 9 گھنٹے کی رات ہے اور 8:30 بجے ٹائم شروع ہو رہا ہے تو 11:30 بجے پڑھی جائے, یہ سب سے افضل وقت. 1/3 رات کے بعد پھر تاخیر کرنا یہ غیر افضل ہے, ناپسندیدہ ہے آدھی رات تک. اب آدھی رات کب ہوگی؟ جیسے 8:30 بجے عشاء شروع ہو رہی ہے اور 9 گھنٹے کا ہے تو یہ 4.5 گھنٹے میں آدھی رات ہو جائے گی, یعنی 8:30, 9:30, 10:30, 11:30, 12:30, 1 بجے تک بھی آپ عشاء کی نماز پڑھ سکتے ہیں, جائز ہے, ثواب کم ہوگا. 1 بجے کے بعد کراہت ہے, یعنی آدھی رات کے بعد عشاء میں تاخیر کرنا مکروہ ہے, ناپسندیدہ ہے. پھر جتنی تاخیر کریں گے اتنی ہی کراہت بڑھتی چلی جائے گی, مکروہ اس میں مکروہ والا عنصر بڑھتا چلا جائے. تو اس لیے حتی الامکان آدھی رات سے پہلے عشاء پڑھ لینی چاہیے, اور افضل ہے کہ 1/3 رات تک اس کو مؤخر کی. لیکن یہ خواتین کے لیے ہے یا ان لوگوں کے لیے ہے جو سفر میں ہوں اور جماعت سے نماز نہ پڑھ رہے ہوں کسی وجہ سے. اگر آپ محلے میں رہتے ہیں, مسجد میں جماعت سے نماز سے پڑھنا چاہتے ہیں تو پھر جماعت کی نماز کو ترجیح دی جائے گی, اور جماعت کی نماز جلدی ہوتی ہے. ہمارے ہاں 9:15 بجے عشاء کی نماز ہو رہی ہے, حالانکہ اصل وقت تو 11:30 بجے. لیکن وجہ کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی 1/3 رات تک تاخیر اس لیے نہیں کرتے تھے کہ صحابہ پر شاق نہ گزرے. تو اگر مسجدوں میں اتنی دیر سے جماعت کی نمازیں ہونا شروع ہو جائیں گی تو اس بات کا امکان ہے کہ لوگ نماز چھوڑ دیں گے سستی میں. تو نماز کو بچانا اور جماعت سے پڑھنا یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. آپ انفرادی نماز پڑھیں 1/3 رات تک مؤخر کرنے, یعنی انفرادی طور پر 1/3 رات تک مؤخر کرنے سے افضل ہے کہ آپ جلدی پڑھ لیں مگر جماعت سے پڑھیں. تو جماعت چھوڑنا بہرحال مسجد کی جائز نہیں. تو مسجدوں میں جس ٹائم پہ نماز ہو رہی ہو آپ نے وہی نماز پڑھنی ہے اسی ٹائم پہ, چاہے وہ جلدی ہو رہی ہو چاہے وہ دیر سے ہو رہی ہو, تاکہ جماعت کی فضیلت نہ چھوٹے آپ سے. جماعت سے نماز پڑھنا چونکہ واجب ہے, نہیں پڑھیں گے گناہگار ہوں گے. اور اگر انفرادی پڑھنی ہو کسی عذر سے تو پھر بہتر یہی ہے, جیسے خواتین تو انفرادی پڑھتی ہیں گھروں کے اندر, تو پھر بہتر یہی ہے کہ 11:30 بجے تک مؤخر کیا جائے. لیکن یہ بھی اس خاتون کے لیے افضل ہے جس میں نیند کا بہت زیادہ غلبہ نہ ہو اور یہ بھی خطرہ نہ ہو کہ اتنی دیر سے سونے میں فجر قضا ہو. سورہ قلم کی یہ آیات کئی ہفتوں سے چل رہی ہیں. وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ بہترین اخلاق پر ہیں اور آپ کے لیے اجر عظیم ہے. وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ کیا ہے؟ إِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ. عن قریب آپ بھی دیکھ لیں گے اور یہ بھی دیکھ لیں گے کہ کون مفتون ہے, کون فتنے میں پڑا ہوا ہے. بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ. تیرا رب خوب جانتا ہے کہ کون سیدھے راستے سے ہٹ گیا ہے اور کون سیدھے راستے پہ چل رہا ہے. یہ جو آیت, اس قسم کی قرآن میں جتنی بھی آیتیں ہیں جن میں اللہ یہ فرماتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کون صحیح ہے کون غلط ہے, ہمیں معلوم ہے, تو اللہ ہمیں یہ کیوں بتاتے ہیں اور نبی کو کیوں بتا رہے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ کون سیدھے راستے پر ہے اور کون غلط راستے پر؟ وہ تو سب کو پتہ ہے کہ اللہ کو پتہ ہی ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ سب کو پتہ ہے کہ اللہ کو پتہ ہی ہے کہ کون سیدھے راستے پر اور کون غلط راستے پر. یہ اصل میں تسلی ہے اور یہ بہت بڑی تسلی ہے. جب بھی آپ سیدھے راستے پہ چلیں گے, توحید کا راستہ, سنت کا راستہ, حق کا راستہ, تو آپ صحیح چل رہے ہوں گے, لوگ آپ کو غلط کہہ رہے ہوں گے. لوگ کہتے ہیں ہمیں فالو کرو, ہم جیسا کہہ رہے ہیں نا ویسا کرو. اور لوگ کس راستے کی طرف بلاتے ہیں؟ لوگ خواہشات کی طرف بلاتے ہیں. انسان کا نا دنیا میں جن لوگوں کا آخرت پر ایمان نہیں ہے
جنت جہنم پر ایمان نہیں ہے. اکثریت کا تو ایمان نہیں ہے جنت جہنم پر. تو جب ان کو جنت اور جہنم کا یقین ہی نہیں ہے تو وہ اسی دنیا کو سب کچھ سمجھتے ہیں. جب اس دنیا کو انسان سب کچھ سمجھے گا تو اس دنیا کو بھرپور طریقے سے انجوائے کرنے کی کوشش کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ بولو نا یار, کرے گا. بہت سے تو کہتے ہیں آخرت ہے لیکن اوپر سے نا, وہ اندر سے نہیں ہے, اندر میں نہیں ہے, اوپر سے کہتے ہیں یہ مردے تو سڑ کے ختم, بدبو, لاش, گائے بھینسیں مرتی ہیں ان کا بھی وہی انجام ہوتا ہے جو انسانی لاشوں کا ہوتا ہے. تو کوئی آخرت میں نہیں ہے کچھ بھی. ہو تو ٹرائی کرنے کے لیے جمعہ پڑھ لیتے ہیں, رمضان کے روزے بھی رکھ لیتے ہیں, اگر ہوا تو شاید کام آ جائیں, لیکن کوئی مزیدار ایمان نہیں ہے. تگڑا ایمان جسے کہتے ہیں نا, جو آپ کو حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ جو تھے نا تبلیغی جماعت کے بانی, وہ فرمایا کرتے تھے کہ ہماری جو 2 رکعت نماز ہے یہ ہمارے دنیا کے کام نہیں بناتی تو جنت میں حور کہاں سے دلائے گی یہ. ٹھیک ہے, اتنی ایسی ہم نماز پڑھتے ہیں بالکل نہ دل لگاتے ہیں اس میں, نہ خشوع و خضوع نہ آداب, اسے پڑھ کے ہمارا کوئی کام ہوتا ہی نہیں ہے. تو ایسے وہ وجہ اس کی یہ کہ دھیان نہیں ہے نا. آخرت پر یقین ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ دھیان ہوتا ہے, پتہ ہوتا ہے بھائی میں نے اللہ کو جواب دینا ہے, تو ایک فارمیلٹی سی پوری ہو رہی ہے, آ رہے ہیں جا رہے ہیں. تو میں یہ کر رہا تھا کہ جب آخرت پر پورا یقین نہ ہو یا ہو تو معمولی سا ایک شبہات ہوں تو عمل میں جو جان ہے نا وہ کیا ہو جاتی ہے؟ ختم. اور پھر انسان خواہشات کو زیادہ فالو کرتا ہے. وہ دین کو بھی اس حد تک فالو کرے گا جس حد تک خواہشات اس کو فالو کرنے دیں گی, کیونکہ دین کی ہر چیز ایسی تھوڑی ہے جس میں معاشرہ رکاوٹ ڈالے. بہت ساری دین کی چیزیں ایسی ہیں معاشرہ کہتے ہیں چلو بھائی کر لو, ماشاءاللہ اچھی بات ہے یار, اگر کر لو تو ٹھیک ہے, نماز پڑھ لو, روزہ رکھ لو. کچھ چیزیں تو معاشرہ بھی اجازت دیتا ہے, وہ بھی 5 ٹائم پابندی سے نماز کی وہ بھی اجازت نہیں دے گا کہ آپ بہت زیادہ نمازی بن گئے, پروفیشنل نمازی جسے کہتے ہیں. تو جب آخرت پر پورا یقین نہیں ہوتا تو انسان پھر کیا کرتا ہے کہ یار پہلے خواہشات, جو موٹی موٹی خواہشات ہیں نا وہ پوری, جس میں سب سے پہلے پیسہ ہے. پیسے پہ لوگ کمپرومائز نہیں کرتے کیونکہ غریب آدمی کو دنیا کا ناکام انسان سمجھا جاتا ہے. خواہشات کس سے پوری, غریب پوری کرتا ہے یا مالدار؟ بھائی غریب آدمی کا بریانی کھانے کا دل چاہے گا تو جیب میں پہلے ہاتھ ڈالے گا کہ پیسے ہیں یا نہیں ہیں, نکل آئے تو پھر 10 دفعہ سوچے گا یہ اگر بریانی میں خرچ کر دیے تو گھر میں بچوں کے لیے کھچڑی پکانے کے پیسے بھی بچیں گے کہ نہیں بچیں گے. تو وہ یہ ساری چیزیں جب سوچتا ہے نا تو وہ جیب سے ہاتھ واپس نکال لیتے ہیں, تو ایسے ہی ٹھیک ہے. پیسہ ہو تو بریانی کیا, پیسے والے آدمی تو سوچ رہا ہوتا ہے کہ سب کچھ کھا کھا کے تھک گئے ہیں, اب کیا کھائیں یار. تو باتیں ہو رہی ہوتی ہیں نا دوستوں میں, یار وہ بیف نہیں ہے, بیف رہنے دے, ایسا کر مٹن لے آ. مٹن نہیں یار, ایسا کر مٹن کو چھوڑ تو چکن لے آیا. ابے چکن تو کل بھی کھایا تھا یار. ہوٹل میں یہی بات ہو رہی ہوتی ہے نا, ابے چکن تو کل کھایا تھا, ایسا کرو ملائی بوٹی صحیح رہے گی. ابے ملائی بوٹی, چل ایک ملائی بوٹی لے آ. ایسے نا بیزاری سے, پیسے بہت ہیں ٹھیک ہے نا. ایک ایسا کر, وہ اس کو جب آرڈر دے رہے ہوتے ہیں نا, ایک ایسا کر ملائی بوٹی لے آ. اور چانپیں ہیں, وہ چانپ کو کیا کہتے ہیں آج کل, ایک بڑا اچھا سا نام آیا ہے. خیر یار ایک بڑا مشہور نام ہے چانپوں کا, چلیں چھوڑیں, چانپیں ہی صحیح ہیں. تو ایسا کر چانپیں لے آ, اور رائس میں جو ہے نا افغانی پلاؤ لے آ. اور بس 15-20 چیزیں لا کے پھر بچاتے کیسے ہیں, وہ اتنا سارا بچایا, ایک ادھر سے چکھا ایک ادھر سے چکھا. تو مالدار آدمی کو تو سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا کہ ساری خواہشات پوری ہو گئی, اب کیا کروں میں. ایک ہی خواہش پوری نہیں کر رہا ہوتا, دوسری شادی والی, باقی ساری خواہشات یہ ایسی خواہش ہے جس کو لے کے قبر میں دفن ہو جاتا ہے بیچارہ. یہ مالدار بھی پوری نہیں کرتا. اس کے علاوہ جتنی خواہشات ہیں بتاؤ کوئی خواہش چھوڑتا ہے؟ تو میرا تو ہر ایک سے واسطہ پڑتا ہے نا, کمپنی کے مالکان بھی آتے ہیں کچھ مشوروں کے لیے, تو ایسے ایسے ارب پتی لوگ, کروڑ پتی لوگ آتے ہیں, میں حیران ہو جاتا ہوں یار کیا کتنا پیسہ اللہ نے. نوجوان آدمی کہتا ہے میں اسپین سے ناشتہ منگواتا ہوں. بڑے بھائی کہہ رہے وہ ہمارے یہاں جو مکھن ہے وہ اسپین سے آتا ہے, جیم وہاں کا اچھا ہوتا ہے, جاپان کا. ملکوں کے نام میں بھول رہا ہوں, اب میں نے کوئی یاد تھوڑی کر کے رکھے ہوئے تھے کون سے ملک کا جیم, ہم نے تو یہیں سے خریدنا ہے بھائی, ادھر سے. جس ملک کا بھی جیم اچھا ہو ہم نے کہاں سے خریدنا ہے. وہ جو پرچون کی دکان ہے بھائی, تو جو ذرا سستا والا ہمیں نکال کے دے دے صحیح ہے نا, 50 روپے کم میں جو مل رہا ہے وہ دے دے بھائی تو ہمیں. ایسے ہی ہمارے ایک دوست تھے, وہ بھی کہہ رہے تھے میں نے یہ بادام جو ہے نا پتہ نہیں ایران سے منگوائے ہیں, یہ پستہ جو ہے یہ پتہ نہیں چائنا کا ہے, یہ فلانے یہ اخروٹ وہاں کا ہے. تو ہمیں مذاق سوجا, ہم نے کہا یہ مونگ پھلی کھائیں. کہہ رہے کہاں کی, میں نے کہا فلسطین سے منگوائی ہے میں نے ٹھیک ہے.
پھینک رہے ہو تو بھائی ہم نے بھی تھوڑی سی پھینک دی، کیا ہے. تو دولت مند آدمی جو ہے نا، دولت مند آدمی، مالدار آدمی کے پاس تو پیسہ اتنا ہے کہ اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں کروں کیا. تو اب جب آخرت پر پورا ایمان نہیں ہوتا تو انسان خواہشات کو پھر، بھائی جب سب کچھ یہی دنیا ہے تو یار مزے ہونے چاہیے نا. لائف کو کیا ہونا چاہیے؟ انجوائے کرو، انٹرٹینمنٹ ہو. یہ والی فلم دیکھ لی، اب دل بھر گیا، اب کوئی دوسری فلم اسی ٹائپ کی کہانیوں سے دل بھرا، تو اب تھوڑا فلم کا اسٹائل بھی چینج ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا. تو مختلف فلمیں دیکھ لی، ڈرامے دیکھ لیے، سارے انٹرٹینمنٹ، اس کے بعد بھی کم بخت آخر میں بور ہو رہے ہوتے ہیں. یار کیسی بورنگ لائف گزر رہی ہے. غریب آدمی بور نہیں ہوتا، وہ تو اسی بریانی کے چکر میں نا جو اس دن رہ گئی تھی سوچنے کے لیے اس کے پاس ٹائم ہوتا ہے نا، وہ اسی کو سوچ رہا ہوتا ہے، تو بور نہیں ہوتا وہ. تو خیر کہاں سے کہاں بات چلی جاتی ہے یار. تو خواہشات جو ہے نا، انسان کی خواہشات، وہ خواہشات جب آخرت پر پورا یقین نہیں ہوتا، ایمان نہیں ہوتا، تو انسان ہدف کس کو بناتا ہے؟ خواہشات کو. اب ہر وہ چیز جو اس کی لائف میں انٹرٹینمنٹ کو ختم کرنے کا یا کم کرنے کا ذریعہ بن رہی ہو، وہ اسے قبول نہیں کرتا. چاہے وہ اصطلاحی اعتبار سے، یعنی نام کا مسلمان ہی کیوں نہ ہو، غیر مسلم تو دور کی بات ہے، مسلمان ہی کیوں نہ، وہ بھی نہیں کرتا. آج کل تو اکثر مسلمان شریعت کو فالو، پوری شریعت کو فالو نہیں کرتے، اتنی کرتے ہیں جتنی کلچر اجازت دیتا ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ اس معاشرے میں جہاں ایمان کی کمی ہے، لوگ خواہشات کے پیچھے چل رہے ہیں، کوئی ایک سر پھیرا پیدا ہو جائے جو کہے میں شریعت کو فالو کروں گا، تو وہ غلط راستے پہ ہے یا سیدھے راستے پہ؟ تو پبلک اس کو کیا کہہ رہی ہوتی ہے؟ غلط راستے پہ. ابھی ہمارے ایک دوست کا واقعہ ہوا ہے، ان کی کسی کوئی رشتہ دار خاتون نے کسی ملک میں غیر مسلم مرد سے نکاح کر لیا. یورپ میں، امریکہ میں اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو اپنی پناہ میں رکھے. تو کفر ہے سیدھا سیدھا. زنا پہ آپ نکاح کا لیبل لگائیں، یہ تو برائی پہ آپ نے، شراب پہ آپ حلال کا لیبل لگا کے اس کو پی رہے ہیں، یہ تو کفر ہے نا. اللہ کی آیات کے ساتھ مذاق ہے. بھائی شراب کو شراب سمجھ کے پیو، گناہگار ہو تو اللہ سے توبہ کرو، اللہ توبہ کی توفیق دے. گناہ کو گناہ سمجھ کے انسان کرتا ہے تو وہ گناہ ہے، اس کی سزا پانے کے بعد ایک دن جہنم سے نکل جائے گا، کیونکہ ایمان کی برکت ہے. برائی کو برائی سمجھتا تھا. لیکن اگر آپ شراب کو فخر سے پینا شروع کر دیں، بولیں اچھا کر رہا ہوں میں، یا اس پہ حلال کا لیبل لگا دیں کہ یہ نہیں، یہ حرام ہے ہی نہیں، حلال ہے، تو وہ ان آیتوں کا انکار ہو گیا نا. قرآن کی جو آیتیں ہیں ان کا انکار ہو گیا نا، جس میں اللہ نے فرمایا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس. اے ایمان والو، شراب، جوا اور یہ پانسے اور بت پرستی، یہ سب ناپاک چیزیں ہیں. فجتنبوہ، اللہ نے شراب کو بتوں اور جوے کے ساتھ ذکر کیا ہے، جو بت کھڑے کیے جاتے تھے نا ان کے ساتھ. اتنے گندا عمل ہے اللہ کی نظر میں. فجتنبوہ، چھوڑ دو اس کو. صحابہ نے یکدم چھوڑ دیا، اللہ نے کہہ دیا نجس. تو پھر بھی اگر آپ نہیں چھوڑتے اس کو تو آپ کہو میں غلط کر رہا ہوں. اب آپ دو طریقے ہوں گے جس سے اگر انسان برائی کو برائی سمجھ کے کرتا ہے نا تو بھی مسلمان ہے، کیونکہ نبی کا امتی ہے، نبی کی تعلیمات کو فالو کرنے کا التزام کیا اس نے، نہیں ہو رہا، سزا پائے گا جہنم میں، اور انشاءاللہ نبی کی شفاعت کی برکت سے نکل جائے گا. لیکن اگر آپ نے شراب کو یہ کہہ دیا کہ یہ حلال ہے، تو یہ قرآن کی آیت کا انکار ہے یا نہیں ہے؟ تو اللہ کو غضب آئے گا. میں کہہ رہا ہوں حرام ہے، تو کہاں سے کہتا ہے کہ حلال ہے؟ یا آپ نے شراب کو غلط سمجھا مگر آپ اس غلط پہ فخر کر رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں حرام ہے تو ہوتا رہے، یہ تو اسلام نے ایسے ہی حرام کر دیا، میں تو پیوں گا، فخر کر رہے ہو. کوئی ہے روکنے والا تو روک لے مجھے، ہم تو صحیح کر رہے ہیں. یہ تو ڈپریشن کا علاج ہے بھائی، پاگل ہیں جو لوگ شراب نہیں پیتے. چھوڑو، ان مولویوں کے چکر میں نہیں پڑو. تو یہ بھی گناہ پہ فخر کے ساتھ ہے نا، یعنی کوئی آپ اللہ سے پھڈا کر رہے ہو. بھائی دیکھو، ایک پولیس والا آپ کو دیکھ لیتا ہے، آپ نے گاڑی میں سیٹ بیلٹ نہیں باندھی ہوئی، ٹھیک ہے نا، تو پولیس کے احترام میں آپ کم از کم اس وقت باندھ لیتے ہو کہ یار یہاں سے گزر جائیں پھر کھول لیں گے. لیکن آپ اس کے سامنے سیٹ بیلٹ کھول کے جا رہے ہو، پولیس والے نے دیکھا آپ کو، ہاتھ دیا، تو آپ کیا کر لیتے ہو؟ سوری کر لیتے ہو، یار غلطی ہو گئی، آئندہ خیال کروں گا. ممکن ہے پولیس والا چھوڑ دے، چل یار جا، آئندہ شکل سے کچھ شریف آدمی لگ رہا ہے، باتیں بھی شرافت والی کر رہا ہے، چل جا. ہو سکتا ہے چھوڑ دے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پینلٹی لگا دے، جرمانہ لگا دے. تو آخرت کا بھی معاملہ ایسا ہے، گناہ ہو گیا تو ہو سکتا ہے آپ کی نیکیاں اتنی ہوں کہ اللہ اس گناہ کو ختم کر دے، ویسے ہی معاف کر دے. یہ بھی ممکن ہے کہ نبی کی شفاعت کام آ جائے. یہ بھی ممکن ہے کوئی خاندان میں کوئی شہید ہو، کوئی حافظ ہو، عالم ہو، وہ بخشوا دے. بہت سارے آپشن ہیں مسلمان کے پاس. لیکن اگر ایک بات بتاؤ، آپ سیٹ بیلٹ نہیں تھی، پولیس نے آپ کو روکا، آپ پولیس کے سامنے کھڑے ہو گئے،
آپ نے کہا سوری نہیں کر رہے, آپ کہہ رہے ہو ہاں تو میں نہیں باندھتا, تو کیا کر لے گا میرا, ہے بھائی نہیں باندھ رہا میں سیٹ بیلٹ. وہ آپ کو لاء کی کتاب دکھاتا ہے کہ دیکھو لاء میں یہ لکھا ہوا ہے کہ سیٹ بیلٹ باندھنا ضروری, حکومت پاکستان کا قانون ہے. آپ کہتے ہو میں اس قانون کو نہیں مانتا. پولیس والا چھوڑے گا آپ کو؟ ایک صورت میں چھوڑے گا کہ آپ اس سے بھی بڑے کوئی پولیس والے ہو, کیا خیال ہے, اس سے بڑے آفیسر ہو تو چھوڑ دے گا, سر آپ جائیں آپ کا ملک جانے, ہم تو چھوٹے لوگ آپ کا کیا. لیکن اگر آپ چھوٹے ہو تو یہ بدماشی برداشت کرے گا کبھی؟ یہ تو بغاوت میں آ رہی ہے نا یہ بات. کہے گا نہیں بھائی نہیں چھوڑوں گا میں. تو جب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ یہ چیز حرام ہے, آپ گناہ سمجھ کے کر رہے ہو, پھر بخشش کا آپشن کسی درجے میں ہے, نہیں تو سزا مل کے تو بخشے ہی جاؤ گے سزا پانے کے بعد. وہ سزا بھی تھوڑی نہیں ہے, اللہ سب کو بچائے. لیکن آپ کہہ رہے ہو کہ میں تو پیوں گا, کوئی روک سکتا ہے تو روک لے, کوئی غلط نہیں, میں اس قانون کو ہی نہیں مانتا, میں اسلام کے اس قانون کو غلط سمجھتا ہوں. تو میرے بھائی پھر یا تو اللہ سے اگر بڑے ہو پھر تو چھوٹ جاؤ گے, یا آپ کے پاس کوئی ایسی سفارش ہو جو معاذ اللہ سے بھی کسی بڑی ذات کی سفارش ہو جس کی اللہ بھی اس کے سامنے عاجز, معاذ اللہ عاجز آ جاتا ہو. تو ظاہر ہے ایسا تو کوئی بھی نہیں ہے. اس مائک کو کیا ہو رہا ہے بھائی, کچھ لگ رہا ہے کچھ نہیں, یہ مائک کی بیٹری مجھے لگ رہا ہے کمزور ہو رہی ہے. آواز جو ہے نا اس کی آہستہ آہستہ, جیسے بیٹری جب کمزور ہوتی ہے نا اس کی, جو جہاں سے آوازیں آ رہی ہیں جی, تو جو ہے نا پھر نہیں چھوڑے گا آپ کو وہ. تو اللہ کافر کی بخشش کا آپشن اللہ نے ختم کر دیا اسی وجہ سے کہ تم تو اکڑ کے زندگی گزارتے تھے, تم تو مانتے ہی نہیں تھے. تو اس موت سے پہلے توبہ کر لی تو ٹھیک ہے, نہیں تو پھر نہیں بخشش. اللہ کہے گا نہیں چھوڑوں گا. تو یاد رکھو آج ایک بڑی مصیبت یہ ہو گئی ہے, یورپ میں یو ایس اے وغیرہ میں ایسے کچھ واقعات سامنے آ رہے ہیں کہ مسلمان لڑکی غیر مسلم مرد سے نکاح کر رہی ہے, حالانکہ قرآن کے صاف الفاظ ہیں وَلَا تُنْكِحُ الْمُشْرِكَاتِ وَلَا تُنْكِحُ الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنَّا. مشرک مرد سے عورت نکاح, مسلمان عورت نکاح نہیں کر سکتی جب تک کہ وہ ایمان قبول نہیں کر لیتا, اسلام قبول نہیں کر لیتا. مرد کو اجازت ہے کہ عیسائی یا یہودی عورت سے نکاح کر سکتا ہے چند شرطوں کے ساتھ. وہ شرطیں میں اکثر بیانات میں علماء سے آپ سنتے رہتے ہیں, ہم بھی بتا چکے ہیں. لیکن عورت کو کسی صورت میں اجازت نہیں ہے کہ وہ غیر مسلم مرد سے, اور مسلمان بھی صرف یہود و نصارہ, عیسائی, کرسچن اور یہودی, ہندو لڑکی سے مسلمان نکاح بولو بھائی نہیں کر سکتا. مسلم جو ہے وہ سکھ لڑکی سے نکاح نہیں کر سکتا. تو یہ شرط ہے, یہ اللہ نے حکم دے دیا. اب کسی غیر مسلم کو اگر اس پہ اعتراض ہو رہا ہے کہ بھائی اسلام نے ایسی پابندی کیوں لگائی, تو بھائی یہ تو اسلام جانے, اسلام کو فالو کرنے والے جانے نا, اس میں آپ کو کیا اعتراض ہے. اسلام آپ کو کوئی چھیڑ تھوڑی رہا ہے, کوئی تنگ تھوڑی کر رہا ہے, آپ کو آپس میں نکاح کی اجازت دے رہا ہے. اسلام نے غیر مسلموں کے بارے میں اتنا بڑا ظرف رکھا ہے کہ اگر کوئی میاں بیوی جو غیر مسلم تھے ان کی شادی ہو گئی, اسلام قبول کرتے ہیں, تو اس دوبارہ سے ان کو نکاح کی ضرورت نہیں ہے. اسلام ان کے پرانے نکاح کو جو ان کے مذہب کے مطابق ہوا تھا اس کو صحیح مانتا ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو. کسی ہندو نے ہندو لڑکی سے شادی کی, اب مسلمان ہو رہے ہیں دونوں, تو دوبارہ نکاح کی پڑھوانے کی ضرورت نہیں ہے. ان کی جو اولاد ہوئی وہ بھی حلال سمجھی جائے گی, اور یہی سمجھا جائے گا کہ ان کا جو ہندو مذہب کے مطابق نکاح ہوا تھا, تو چونکہ ان کے مذہب میں یہ نکاح درست ہے, اس طریقے سے نکاح ہوتا ہے, تو جب اسلام لائیں گے تو اسلام کہے گا ہم آپ کے مذہب کے مطابق جو نکاح ہوا تھا اس کو درست مانتے ہیں. تو ان کے مذہب کو اسلام نے چھیڑا ہی نہیں ہے اس معاملے میں. لیکن اسلام نے اپنے فالوورز پہ پابندی لگائی ہے کہ آپ اگر نکاح کرنا چاہتے ہو تو یہ شرط ہے, مسلمان لڑکی غیر مسلم مرد سے نکاح نہیں کر سکتی, ہوگا ہی نہیں نکاح, کل عدم ہے وہ. اب قرآن نے صاف لفظوں میں بیان کر دیا, پوری امت کا اجماع ہے, اسلام کا ایک حکم ہمارے سامنے آ گیا. اب اگر مسلمان لڑکی کسی غیر مسلم مرد سے نکاح کرتی ہے تو ظاہر ہے وہ نکاح کر کے جو ان کے درمیان سیکشول ریلیشن ہوگا اس کو حلال سمجھ رہی ہے نا, لیگل سمجھ رہی ہے, حالانکہ اکارڈنگ ٹو شریعہ وہ لیگل نہیں ہے. تو آپ ایک انلیگل چیز کو پہ لیبل کیا لگا رہے ہیں, لیگل کا. تو یہ اللہ کے ساتھ مذاق ہو گیا کہ نہیں ہو گیا, اللہ کی آیات کے ساتھ. تو یہ تو کفر ہے صریح, اس کی بالکل اجازت نہیں, اور یہ زنا ہے, اس میں اور زنا میں کوئی فرق نہیں ہے. تو اب ہوا یہ کہ کسی کے خاندان میں کسی خاتون نے ایسا کیا, جو خبر مجھے پہنچی ہے, اب غلط خبر پہنچی ہے تو بھائی میں نہیں جانتا, لیکن بالفرض میں فرض کر لیتا ہوں یہ خبر صحیح ہے, کیونکہ مجھے جو مستند ذرائع سے خبر پہنچی وہ یہ پہنچی کہ غیر مسلم مرد سے کیا ہے. واللہ عالم, ہو سکتا ہے وہ چھپ کے مسلمان ہو گیا ہو, تو ممکن ہے وہ اس نے اسلام کو لوگوں کے سامنے ظاہر نہ کیا, وہ لڑکی کے سامنے بتا دیا کہ میں مسلم ہوں. بعض دفعہ ڈرتے بھی ہیں لوگ, لیکن ہمیں جو خبر پہنچی وہ یہ پہنچی کہ وہ غیر مسلم ہے. اب کیا ہوا ہے کہ جب پتہ چلا کہ غیر مسلم ہے تو خاندان میں
بہرحال وہ سیلیبریٹ کیا, کوئی بات نہیں, شادی تو شادی ہوتی ہے, کارڈ بھی چھپ رہے ہیں, لوگ مبارک. ایک تھا سر پھرا کوئی, اس نے کہا بھائی یہ میں نہیں اس میں جاؤں گا اس شادی میں, اور یہ غلط ہو رہا ہے. اس نے واٹس ایپ پہ فیس بک پہ آواز اٹھائی, یہ غلط ہے, حرام ہے, ناجائز ہے, زنا کو پر نکاح کا لیبل مت لگاؤ, میرج کا لیبل مت لگاؤ. تو اب کیا ہوا ہے کہ بجائے اس کے کہ بات کو مانا جاتا, خاندان اس کے خلاف ہو گیا. یہ پاگل ہے, یہ جو ہے نا وہ معاشرے میں وہ پھیلا رہا ہے, یعنی ایک جذباتیت کو فروغ دے رہا ہے. تو میں نے تو خیر ان صاحب سے کہا, میں نے کہا آپ نے اپنا فرض ادا کر دیا, دوبارہ اس پہ آواز اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے. بس آپ نے بائیکاٹ کر لیا, نہیں گئے, اور آپ نے ان کو بتا دیا یہ حرام ہے, ناجائز ہے. اتنا اس زمانے میں تبلیغ کافی ہے. بار بار ایک چیز کے پیچھے نہیں پڑو, چھوڑ دو ان کو اپنے حال. آپ نہیں تعلق رکھو, ختم. ایک دفعہ تبلیغ جو ہے نا ایک دفعہ کافی ہے, صحیح ہے نا. ایک دفعہ تبلیغ کر دی اچھی طرح سے, صاف لفظوں میں, ان کو علماء کے فتاوی بھی دکھا دیے, دلائل بھی دکھا دیے, قرآن کی آیات کا حوالہ بھی دے دیا, بس اب پیچھے نہیں پڑو ان کے, چھوڑ دو اپنے حال پہ, جائیں جہنم میں. لیکن یہ عمل غلط ہے, اس میں آپ کے لیے شرکت جائز بولو بھائی نہیں ہے. اگر ایسا میرٹ جوڑا آپ کے گھر آتا ہے, آپ نہیں مل سکتے, بولے بھائی نہیں, یہ اس کی اجازت نہیں ہے. برائی پہ آپ اچھائی کا لیبل لگا کے گھوم رہے ہو, یہ ہم تو اس میں شریک نہیں کریں, شرکت نہیں کر سکتے. جیسے میں بتاتا ہوں نا, 3 طلاقیں دینے کے بعد بھی اگر کسی نے بیوی کو رکھا ہے تو آپ اس کا معاشرتی بائیکاٹ کریں. یہ تو اسلام کے ساتھ مذاق ہے. جب 3 طلاقیں دے دی ہیں تو بیوی تھوڑی ہے وہ, اسلام نے کہا ختم, اللہ نے قرآن میں کہہ دیا ختم. جب بیوی نہیں ہے تو کس بیس پہ وہ اس کو لے کے گھوم رہا ہے؟ وہ بولے میری گرل فرینڈ ہے, پھر آپ اس کو نصیحت کر سکتے ہو یار گرل فرینڈ کا اسلام میں تصور نہیں, کیونکہ اب اس سے اسلام تو چینج نہیں ہو رہا نا. گرل فرینڈ ہے تو بھائی گرل فرینڈ تو بہت سے لوگوں نے رکھی ہوئی ہے, آپ نے بھی رکھی ہوئی ہے, غلط کر رہے ہو بھائی, دیکھو شادی کر کے رہا کرو وغیرہ وغیرہ. یہ تو کیونکہ گناہ پہ حلال کا لیبل بولو بھائی نہیں لگا رہا. کوئی شراب پی رہا ہے تو آپ اس کو سمجھائیں محبت سے, لیکن شراب پہ زمزم لگ کے پی رہا ہے تو پھر تھوڑی بھائی دفعہ ہو یہاں سے, نکل یہاں سے بھائی, تو اسلام کو ذلیل کر رہا ہے, معاذ اللہ اسلام کو بدنام کر رہا ہے, تو اسلام میں تحریف کر رہا ہے. طلاقیں دے دے کے لوگ رکھیں گے تو طلاق کے لفظ کی کوئی ویلیو رہے گی؟ طلاقیں دیتے ہوئے تو کوئی اہل حدیث سے ذہن میں نہیں ہوتا کہ اہل حدیث سے فتویٰ لیں گے یا فلانے سے لیں گے. اہل حدیث بھی 3 طلاقوں کو ناجائز کہتے ہیں کہ دینا حرام ہے. جب آپ 3 دے رہے تھے تو آپ نے کسی اہل حدیث سے فتویٰ لے کے 3 دی تھی؟ دینے کے فوراً بعد آپ کہاں فتویٰ لے رہے ہو ہے بھائی اہل حدیث؟ یہ تو دین کے ساتھ مذاق ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ بائیکاٹ کرنا اللہ کے لیے محبت اور دشمنی بھی کس کے لیے؟ دیکھو احادیث میں جو ایمان کی علامات آئی ہیں اس میں الحب فی اللہ کے ساتھ البغض فی اللہ بھی ہے. اللہ کے لیے محبت ہو تو اللہ کے لیے نفرت بھی بعض دفعہ کرنی پڑتی ہے, بائیکاٹ بھی کرنا پڑتا ہے اللہ کے لیے. ایک صحابی تھے کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ہلال ابن امیہ اور ایک اور صحابی تھے. یہ تینوں غزوہ تبوک میں پیچھے رہ گئے تھے. صحابہ نے جنگ کے لیے جانا تھا, یہ نہیں جا سکے. بھائی کیا ہو گیا؟ صحیح ہوا مائک؟ رفیع بھائی کو بلاؤ یار, ایک بندہ یہاں مستقل بٹھا دیں, تنخواہ میں دوں گا اس کو ایلفی سے چپکا دیں یہاں پہ, تو انشاءاللہ تنخواہ میں دوں گا. دعویٰ ہے نا, تو انشاءاللہ بھی تو کہہ دو. تو اب کیا ہے کہ بھائی کیا بات چل رہی تھی یار, دیکھو یہ ہوتا ہے ان چیزوں کی وجہ سے. تبوک میں وہ صحابی رہ گئے پیچھے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہوئے کہ اتنی سخت لڑائی تھی, آپ لوگوں کو تو جانا چاہیے تھا, آپ کے پاس تو مال بھی تھا, صحت بھی, جوانی بھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا ان سے بات چیت چھوڑ دو. 40 دن تک صحابہ کرام نے ان سے بات چیت نہیں کی. تو اب یہ جو ناراضگی ہے یہ بھی کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. پھر ان کی توبہ قبول ہوئی, وہ پہلے سے بھی زیادہ اللہ کے مقرب بن گئے. تو کبھی کبھار اللہ کے لیے تعلق ختم بھی کرنا پڑتا ہے. ہاں جذباتیت میں نہ آئے, مار دھاڑ, یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہیں. ایک دفعہ بات بتا دی, کلیئر کر دی, پیچھے نہ پڑیں, اس سے فساد پھیلتا ہے معاشرے میں. ڈنڈے کے زور سے لوگوں کو تھوڑی ٹھیک کر سکتے ہیں آپ, جی غلط ہے تو آپ ڈنڈا لے کے چڑھ جائیں گے, وہ آپ کو اریسٹ کروا دیں گے. وہ صاحب کہنے لگے میں یہ نہیں شادی یوں کر دوں گا. میں نے کہا بھائی جان کچھ بھی نہیں ہوگا, وہ FIR کٹوائیں گے آپ تھانے میں جیل کی سلاخوں کے پیچھے, اس کے بعد پھر آپ انہی سے ایکسکیوز کر رہے ہوگے, ٹھیک ہے نا. تو ایسا کام کرو ہی نہیں جس کی ہمت نہ ہو. سمجھا دیا, تمیز سے بتا دیا, بائیکاٹ کر دیا. زندگی بائیکاٹ کرنے پہ کوئی بائیکاٹ کرنا خلاف قانون نہیں ہے. اگر آپ کسی کی شادی میں نہ جائیں تو کوئی پولیس تھوڑی لے کے جائے گی, کوئی کیس بنے گا. کوئی امریکہ میں یا جاپان میں کوئی ایسا کیس ہو, آپ فلاں کی شادی میں نہیں گئے تھے, آپ پر دفعہ 144 کے تحت جو ہے نا وہ فلاں شق عائد ہوتی ہے اس کی, اور آپ اندر جاؤ گے. ہاں پھڈے بازی میں کیس بھی بنتا ہے, اور وہ پھڈے بازی ہم اس کو جائز بھی نہیں کہتے. لڑائی جھڑائی نہ کرو بھائی, تمیز سے زندگی گزارو. پہلے دنیا میں بڑی ٹینشنیں ہیں, ساری چیزیں آپ ٹھیک نہیں کر سکتے. آپ کو جتنا اللہ نے آپ کو مکلف بنایا ہے تو آپ بس اسی کو فالو کر سکتے ہو, سمجھ رہے ہیں. تو اب میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ وہ کیوں, وجہ اس کی یہ تھی کہ سب لوگ معاشرے کا ساتھ کیوں دے رہے ہیں کہ بھئی کلچر میں ایک چیز کو ایکسیپٹ کر لیا گیا, یا معاشرے سے ہٹنا, پھڈے بازی, لوگ کیا
تو وہ اللہ کو نہیں دیکھ رہے. تو یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ جب انسان خواہشات کے پیچھے چلتا ہے تو وہی چلے گا جس کا آخرت پر ایمان نہیں ہوگا. میں تبھی لوگوں سے کہتا ہوں جو ضرورت سے زیادہ لبرل ہیں کہ بھائی تمہیں شریعت کے تکلف کی ضرورت کیا ہے؟ ٹھیک ہے نا, گورے کو مکمل کیوں فالو نہیں کر لیتے؟ بھائی دیکھو اسلام یا تو پورا ٹھیک ہے یا پورا غلط ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آدھا اسلام ٹھیک ہو آدھا غلط ہو. یہ کھوپڑی میں یہ بات آتی نہیں ہے. بھائی دیکھو اللہ اسلام کی نسبت کس کی طرف ہے؟ اللہ کی طرف. اگر معاذ اللہ نقل کفر نباشت, اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے گھڑ کے اسلام کی نسبت اللہ کی طرف کر دی ہے اپنی طرف سے, تو پھر پورا اسلام غلط ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ یہ تو پورا ایک معاذ اللہ ایک شخص کا بنایا ہوا گڑا ہوا اسلام ہے. پھر تو اس کی پھر تو نماز پڑھنے کی ضرورت کیا ہے بھائی؟ فجر کیوں پڑھتے ہیں؟ جمعہ کیوں پڑھتے ہیں؟ عید کیوں پڑھتے ہیں؟ عید کا دن کس نے بتایا کہ اللہ کے ہاں خوشی کا دن ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نا. اور کس کی طرف نسبت کی ہے؟ اللہ کی طرف. کہ ابدلہم اللہ مکانہما عیدین او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم, کہ آپ نے فرمایا زمانے جاہلیت میں 2 عیدیں تھی, اللہ نے ان کے بدلے میں ہمیں دوسری 2 عیدیں دے دی ہیں. حدیث کے الفاظ اس طرح کے ہیں. تو وہ تو اللہ نے دی ہے نا, تو پھر عید کے دن بھی نماز پڑھنے کی چندہ ضرورت نہیں ہے, کیونکہ وہ تو اللہ نے بولا نا نماز پڑھو. بھائی غیر مسلم جیسے عید کو سیلیبریٹ کرتے ہیں تو اس طرح سے کرو نا, پھر مناؤ شراب مراب اور ناچ گانے, اور جو ہے یہ کیا ضرورت ہے تکلف کی؟ صبح نہا دھو کے نماز پڑھنے آ رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, ایک خطبہ سن رہے ہیں امام صاحب کا بیٹھے ہوئے, تو کیا اس تک یہ تو انٹرٹینمنٹ میں رکاوٹ بن رہی ہے چیز. بھائی ایک روزہ بھی رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اور اللہ بھلا کرے آپ کا, یہ نکاح کے ٹینشن کی تو بالکل بھی ضرورت نہیں ہے, ٹینشن ہی ٹینشن ہے. اور والدین کے گھر میں ٹینشن کی ضرورت, اولڈ ہوم بناؤ, اس کو پروموٹ کرو, اس پہ دھرنے دو کہ بھائی بوڑھوں کے لیے اولڈ ہاؤس بننے چاہیے. بوڑھے ہماری انٹرٹینمنٹ میں کیا ہے؟ رکاوٹ ہے. جب امریکہ, یورپ, جاپان میں اولڈ ہاؤس بنے ہوئے ہیں, جو اتنے ترقی یافتہ کنٹریز ہیں, اتنے بڑے بڑے دانشوروں نے بوڑھے والدین کے لیے ایک جگہ بنائی ہوئی ہے, تو ہم پرانے زمانے کی کلچر کو لے کے کیوں چل رہے ہیں؟ ابا کھانستے ہیں اس سے جراثیم پھیلتے ہیں بھائی, تو ان کو کہاں ہونا چاہیے؟ اولڈ ہاؤس میں ہونا چاہیے. تو پھر میں کہتا ہوں بھائی اگر اسلام غلط ہے تو نماز بھی غلط ہے, پھر روزہ بھی غلط ہے. حج پہ 5-6 لاکھ روپے خرچ کرنا اب تو 8-10 لاکھ کا ہو گیا ہے. کیا ضرورت ہے یار 8 لاکھ کا؟ آپ پلاٹ لے لو, کوئی کچی آبادی میں مل جاتا, ابھی بھی مل رہا ہے. پلاٹ لے لو, ہو سکتا ہے اگلے سال 15 لاکھ کا ہو جائے. یا ویسے کھاؤ. حج کرنے سے کیا ملتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ملتا. کوئی نہ, بس ایک حاجی کا تھوڑا بہت لقب لگ جاتا ہے, وہ بھی 4-5 دن کے بعد لوگ حرکتیں دیکھ کے وہ کہنا بھی چھوڑ دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا, 2-4 دن تو حاجی صاحب کہہ رہے تھے حرکتیں تو چھوڑو یار, اس پہ حاجی سوٹ نہیں کرتا. تو پہلے زمانے میں حاجیوں کی بڑی عزت ہوتی تھی. اب حاجیوں کے معاذ اللہ, سب کی بات نہیں, بہت سے حاجیوں کے کرتوتوں کی وجہ سے حاجی کا لفظ بھی کیا ہو گیا. کسی کو کہہ رہا ہوں نا حاجی صاحب, تو لوگ سمجھ جاتے ہیں پتہ نہیں کوئی خدا نہ خواستہ کوئی چور وور تو نہیں ہے, کوئی ایسا لفظ بدنام کر دیا ہے. کہا بولو نا حاجی صاحب آ رہے ہیں, اللہ خیر کرے, حاجی صاحب ہے بھائی, یہ تو بٹوا نکالے گا جیب سے, یہ ڈر لگ رہا ہوتا ہے. تو اب مسئلہ کیا ہے کہ جو جتنا دین کو ہم فالو کر رہے ہیں نا, شاید اس کی وجہ یہ کہ خواہشات اس کی اجازت ہمیں دے رہی ہیں, کلچر اس کی اجازت ہمیں دے رہا ہے. تو اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں یہودیوں کی خصلت, کلما جاءہم رسول بما لا تہوی انفسہم فریقا کذبوا وفریقا یقتلون. فرمایا یہود تو اہل کتاب تھے نا, حضرت موسیٰ کو مانتے تھے. اللہ نے یہودیوں کی برائی کیوں کی ہے؟ دوسرے غیر مسلموں کی برائی نہیں کی ہے, کیونکہ ان میں وہ تو پیغمبروں کو مانتے ہی نہیں تھے. یہود نے تو حضرت موسیٰ کو بنفس نفیس دیکھا, موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات ان کے پاس آئیں, تورات محفوظ ہو کے ان کے پاس آئی, اور ان کے باپ دادا نے ان کو بتایا کہ کیسے اللہ نے فرعون سے ہمیں نجات عطا فرمائی. سارے معجزے, وہ تو بہت اچھی طرح ان کو تو یقین تھا, لیکن اللہ فرماتا, اور ان کو یہ بھی پتا تھا پیغمبر مزید آتے رہیں گے معجزوں کے ساتھ. اللہ فرماتے ہیں جب بھی کوئی نیا پیغمبر آیا نا, اس بیس پہ انکار نہیں کیا کہ پیغمبر کی صداقت میں شبہ تھا, نہ نہ نہ, یا پیغمبر نے دلائل سے ثابت نہیں کیا کہ میں پیغمبر ہوں, نہ نہ نہ. اللہ فرماتے ہیں لا تہوی انفسہم, پیغمبر جب بھی آتے تو کچھ ایسے حکام لے کر آتے جو ان کی خواہشات کے خلاف ہوتے تھے. سمجھ رہے ہیں؟ جن تعلیمات, کچھ تعلیمات, ساری نہیں, کچھ تعلیمات ایسی ہوتی ہیں جو کلچر کے خلاف ہوتی ہیں, جن میں ان کو مجاہدہ کرنا پڑتا تھا. تو اللہ فرماتے ہیں جہاں کسی پیغمبر نے ایسی بات کہی جو ان کی خواہشات کے اگینسٹ, فرمایا بہت سے پیغمبروں کا انکار کیا, بہت سو کو تو قتل کر دیا انہوں نے کہ یہ رکاوٹ ڈال رہے ہیں. کیونکہ جب پیغمبروں کو اگر ایسے ہی چھوڑ دیا جاتا
تو پیغمبر کی دعوت دلائل سے بڑی زبردست ہوتی ہے, دلائل سے لوگ ان کی طرف مائل ہوتے ہیں, تو جو ان کی طرف مائل نہیں ہو رہے تو مائل ہونے والے ان کو برا سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ غلط ہے. تو کوئی انسان اپنے بارے میں یہ برداشت کر سکتا ہے کہ لوگ مجھے غلط سمجھیں, تو وہ کہتے تھے ان کو راستے سے ہٹاؤ تاکہ ہماری چودراہٹ برقرار رہے, ہم اپنی خواہشات پہ عمل